سائنس اور قرآن میں کیا چیز مثبت ہے؟ سائنس جو ہے وہ جتنی ترقی کر رہی ہے وہ قرآن سے ریسرچ کے بات کر رہی ہے، لیکن اب ہم لوگ اس چیز سے دور قرآن کو تحقیق کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ بچے کی شادی ہو تو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیں، اس سے پہلے جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں۔ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے سالے ثواب کے لیے۔ قرآن صرف اسی دوست کاموں کے لیے نہیں آیا۔ مولا علی مشکل کشا ہیں، فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو جب تک پورا نہ ہو جائے کسی ذکر نہ کرو۔ تو ہمارے ایک تو خاص پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرے اپنی کامیابی کو چھپا کے رکھو، اپنے کامیابی جنوں ہر سے ڈسکس نہ کریں۔ اب ہر نظر خیر والی نہیں ہوتی۔ 90% بیماریاں آپ کے گلے سے اوپر ہے جی، کہ آپ کے دماغ میں اگر کوئی چیز آ گئی کہ یہ بھی چیز آپ کے دماغ میں آ گئی کہ میں اس ڈاکٹر سے ٹھیک ہوں گا تو آپ ٹھیک ہوں گے، اور اگر یہ چیز آ گئی ذہن میں کہ یہ میں اس ڈاکٹر سے نہیں ٹھیک ہوں گا تو چاہے چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں آ گیا کہ میں دم سے ٹھیک ہوں گا تو پھر آپ دم سے بھی ٹھیک ہوں گے۔ ہم کیونکہ یہ پروگرام ہیلتھ کے حوالے سے ہے تو ہم تمام مکاتب فکر لوگوں سے انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے مریضوں کو فائدہ ہو، دم سے ہو، دعا سے ہو، کسی چیز سے بھی ہو، ہمارا مریض ٹھیک ہونا چاہیے۔ سائنس اور قرآن میں کیا چیز مثبت ہے اور کیا منفرد ہے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور انسان کی فلاح و بہبود، ترقی، اس کی صحت، اس کا علم اور ساتھ اسلام سے جڑی ہر چیز قرآن کے اندر شامل ہے۔ قرآن جو ہے نا صرف مسلمانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس قرآن پاک کو پڑھے گا، غور و فکر کے لیے پڑھے گا، اس کو ایک نیا جہان ملے گا۔ اللہ مجید الکریم نے اپنے کلام راریب میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، دوبارہ اٹھا نہیں سکتے۔ جس طرح رب کی ذات تمہیں پہلے پیدا کیا اس طرح تمہیں دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے۔ اب بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں اشارتاً رب نے ان لوگوں کے لیے جو اس کے غور و فکر کرنے والے ہیں۔ جس طرح کہا کہ یہ جو فنگر پرنٹس کے بارے میں اندر قرآن کے اندر ذکر آیا، تو جدید علوم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم تلاش کرو اگر تم سیکھنا چاہتے ہو۔ قرآن میں کہیں یہ حکم آ رہا ہے کہ علم حاصل کرو، جو اہل علم سے پوچھو اگر تم پوچھنا چاہتے ہو، اور کہیں پہ ذکر آ رہا ہے کہ دلوں کو سکون تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ علم کا، حکمت کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر ملتا ہے۔ پھر ہم سائنس پہ اگر آتے ہیں، سائنس کے اعتبار سے جو آپ کا سوال ہے وہ دیکھتے ہیں جدید علوم کے حوالے سے اور سائنسی تحقیق کے حوالے سے قرآن کے اندر جو ہے کہا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو پہاڑ روئیوں کی طرح جو ہے وہ اڑ جائیں گے۔ یعنی کہ وہ ساری چیزیں ہیں آہستہ آہستہ اگر ہم دیکھیں قرآن کے اندر جو اشارتاً ملتے ہیں کہ ہم اگر اس پہ غور و فکر کرتے چلے جاتے ہیں، جتنی میڈیکل سائنس ہے وہ جتنی تحقیق کر رہی ہے وہ قرآن سے کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو صرف قرآن، وہ ماحول القادری کی ایک بڑا خوبصورت نظم ہے کہ جس طرح طوطا مینا کو چند بول پڑھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ ہم قرآن کو تحقیق کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ ہم نے قرآن کو افسوس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب 2-3 جگہ کے لیے رکھ لیا کہ بچے کی شادی ہو تو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیں، اس سے پہلے جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں۔ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے سالے ثواب کے لیے۔ قرآن صرف اسی دوست کاموں کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کے اندر تو میڈیکل سائنس، آپ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل سائنس جو ہے وہ جتنی ترقی کر رہی ہے وہ قرآن سے ریسرچ کے بات کر رہی ہے، لیکن اب ہم لوگ اس چیز سے دور ہیں۔ تو ہم جتنا قرآن سے جڑیں گے، صاحب قرآن سے جڑیں گے تو ہمارے معاملے بہتر ہوں گے۔ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، تو ہمارے ناظرین کو کوئی اسپیشل پیغام دینا چاہیں تو ضرور دیں۔ اچھا، میں کیونکہ اس بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں سب کو جو مولا علی مشکل کشا ہیں۔ آپ کا فرمان بڑا پیارا فرمان ہے۔ آپ فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو جب تک پورا نہ ہو جائے کسی ذکر نہ کرو۔ یعنی کہ ہمارا بھی ایک پلان ہے، ہمارے ذہن میں آیا، ہم نے کرنا ہے، ہم پہلے دوستوں میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہر نظر خیر والی نہیں ہوتی، ہر سوچ خیر والی نہیں ہوتی۔ وہ آپ کا دیکھا کئی دفعہ کام رک جاتا ہے رستے میں، بھی آپ نے سوچا ہے، پلاننگ ساری کر لی، وہ کام آپ کا مکمل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آپ نے پہلے ڈسکس کر لیا، نظر بد کا شکار ہو گیا، آپ کا کام بھی مکمل نہیں ہوا، آپ خود بھی پریشان ہو گئے، آپ نے وہ چیز کلوز کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پہلے ڈسکس کر دی، انہوں نے پہلے ہی فرما دیا کہ جب تک مکمل نہ ہو کسی سے آپ نے شیئر نہیں کرنا۔ تو ہمارے ایک تو خاص پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرے اپنی کامیابی کو چھپا کے رکھو۔ یہ سرکار کا بھی فرمان ہے، کہا کہ اپنا رزق وہ بھی چھپا کر رکھو، کیونکہ جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی آپ کو کسی اور وجہ سے دیکھے گا، جو آپ کا حاسد ہے وہ بھی۔ تو حاسدوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی کامیابی کریں، محنت کریں، اس کے بعد اللہ پہ اس کا رزلٹ چھوڑ دیں، اور خاص طور پر جو ہے اپنے کامیابی جنوں ہر سے ڈسکس نہ کریں، چھپا کے رکھیں۔ اس سے آپ کو دیکھیں بہت فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ جو آپ نے دم کی بات کی وہ یہ ہے
کہ روحانی علاج اتنا ہی ضروری ہے جس طرح میڈیکل سائنس. اور ساتھ آپ تو میڈیکل سائنس بھی مان گئی کہ وہ مریض جو میڈیکل سائنس بھی ٹھیک نہیں کرتی وہ صورت رحمان کی برکت سے ٹھیک ہوتے ہیں. ماشاء تو اللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ کی ذات کا جو کلام ہے وہ کلام لا ریب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ میڈیکل سائنس اس کا ایک حصہ ضرور ہے, شاخ ہے, لیکن اصل جو منبع ہے وہ قرآن ہے. تو قرآن سے جڑیں, صاحب قرآن سے جڑیں اور اپنی سمت صحیح رکھیں. اور آخری بات آپ کے شو کے توسط سے یہ کر دوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہر بندہ اے آئی پہ نثار کر کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا, تو ہر بندہ اے آئی پہ نثار کر کے عالم نہیں بن سکتا. تو اس لیے اہل بیت پاک پہ جان نثار کیجئے, تقابل مت کیجئے کسی بات کے اندر. یہ دستوزہ گزارش ہے میری آپ کا شگون ہیلتھ سے والے, لیکن یہ بھی پیغام محبت ہے. تقابل نہیں کرنا, بس آقا مولا کی بارگاہ میں خم کرنا ہے کہ یہ ذاتیں وہ ہیں, ان کے وسیلے سے دعا کرنی. انشاءاللہ آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں بھی دے گا. اور آخری یہ بات کہ وظیفے, ہر وظیفہ آپ نے نہیں کرنا. کوئی بھی وظیفہ آپ دیکھ کے فیس بک پہ اس کو شروع نہ کر لیا کریں, اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. ہر طرح کا وظیفہ کرنے بعد میں وہ وظیفے جو ہیں آپ پہ الٹ پڑ جاتے ہیں. اس لیے ہر وظیفہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا. خاص طور پہ یہ پیغام ہے آپ کے شو کے توسط سے, وظائف پوچھ کر کریں اور اس کو یہ کہ متواتر کریں, اس کو پھر چھوڑیں نہیں. انشاءاللہ اس سے خیر بھی آئے گی, آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بڑی ہی خوبصورت بات کی ناظرین, جیسے کہ عارف طیبی صاحب نے بڑے ڈیٹیل سے بتایا. اور میں بھی یہ چاہوں گا کہ آپ کو ہمیشہ دونوں سمتوں کی طرف جانا چاہیے. اگر آپ اچھا ڈاکٹر تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو ایک اچھا رہنما بھی چاہیے جو آپ کو دین کی اصلاح کرے آپ کی. اور ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل ہے, اور جہاں ہر مسئلے کا حل ہے, ہر بیماری کا بھی حل ہے. تو اگر قرآن و سنت کے مطابق آپ چلیں تو بیماریاں بہت کم لگیں گی اور بہت جلد شفا بھی ہوگی. اور طب نبوی کے مطابق چلے تو آپ بہت جلد ٹھیک ہو سکتے ہیں, اور بہت جلد بیماریوں سے صحت یابی ہو سکتے ہیں, اور بیماریوں سے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں. تو عارف طیبی صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنا نمبر ایک بار بول دیں تاکہ اگر کوئی آپ سے وظیفہ لینا چاہے تو. نمبر جی نوٹ کر لیں, 03004692 واٹس ایپ نمبر ہے, اس پہ میسیج کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظائف کے طور کوئی بھی آپ کو رہنمائی چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. عارف طیبی صاحب بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی دن آپ کو ساتھ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے, اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.